خاموشی کا کمرہ۔ وہ اسے خاموشی کا کمرہ کہتے تھے، ایک ایسا کمرہ جہاں آواز کا وجود ہی ختم ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ اپنی ہی دل کی دھڑکن بھی نہیں سن سکتے۔ مجھے اس کے تجربات کا انچارج بنایا گیا تھا، لیکن جو کچھ وہاں ہوا وہ کسی سائنسی تجربے سے کہیں بڑھ کر تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو لگا جیسے دنیا ہی خالی ہو گئی ہو۔ میری سانسیں گم ہو گئیں، قدموں کی چاپ چند انچ آگے جا کر معدوم ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی اندھی خلا میں ڈوب رہا ہوں۔ پہل تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر پھر میں نے سنا ایک سرگوشی، اتنی قریب جیسے میرے کان کے اندر ہی کوئی بول رہا ہو، مگر یہ میری آواز نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید میرا دماغ کھیل رہا ہے۔ میں نے ریکارڈر آن کیا اور سوال کیا، اور پھر سرگوشی نے جواب دیا۔ اس نے کہا، اکیلا نہیں، کبھی نہیں۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ دیواروں کے سائے لمبے ہو رہے تھے، جھاگدار دیواریں ایسے دب رہی تھیں جیسے کوئی اندر سے دھکیل رہا ہو۔ اور پھر مجھے احساس ہوا، یہ کمرہ خالی نہیں تھا، یہ بھرا ہوا تھا ان چیزوں سے جو میری آنکھوں سے اوجھل تھیں، اور وہ ہر لمحہ میرے قریب آ رہی تھیں۔ میں نے دروازے پر دھاڑے مار کر مکے مارے، چیخا، مگر دروازہ جیسے بندھا ہوا تھا۔ دیوار پیچھے سے ابھری اور ایک چہرہ جھاگ میں سے باہر جھانکنے لگا، اور پھر سرگوشی مزید بھاری ہو گئی۔ اس نے کہا، رک جا۔ میں خوف کے مارے کانپ رہا تھا، اور تبھی مجھے ایک ہی بات سمجھ آئی، یہ سرگوشیاں محض آوازیں نہیں تھیں، یہ زندہ تھیں، یہ بھوکی تھیں۔ اگر کوئی یہ ریکارڈنگ سن رہا ہے تو میری بات یاد رکھنا، خاموشی کے کمرے میں کبھی مت جانا، کیونکہ وہاں کی سرگوشیاں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتیں۔